غوثیہ پکوان والی گلی کھانے پینے کی دکانوں سے اٹی پڑی تھی اور عرف عام میں فوڈ اسٹریٹ کا درجہ پا چکی تھی۔ اسی گلی میں ایک چائے کا ہوٹل تھا، ویسا ہی جیسے ہم شہر بھر میں بکھرے چائے خانے دیکھتے ہیں۔ وہ بھی ایک عام سا چائے خانہ تھا جہاں دن بھر بڑے سے پتیلے میں چائے اونٹتی رہتی۔ خاص تھا تو وہاں کا چھوٹا، جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے تھے کہ اس کا نام بدر الدین ہے۔ بدر یعنی چاند، کیونکہ وہ اپنی ماں کا چاند ہی تو تھا۔ والد کی وفات کے بعد وہ یہاں کام کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی والدہ اسے کام کے لیے کہیں دور بھیجنے پر راضی نہیں تھی۔ 2 گلیاں چھوڑ کر اس کا گھر تھا۔ امی جان سودا سلف لاتے آتے جاتے اسے نظر میں رکھتی تھی۔ وہ خود بھی گھر بیٹھے حت المقدور کام کرتی، مگر چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ وہ کام کے اوقات محدود کرنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اسی لیے انہوں نے بدر کو یہاں کام کرنے کی اجازت دی تھی اور رات میں اسے خود پڑھانے لگی تھی۔ چائے خانے کا مالک گل خان پہلے تو بدر کو عام سا بچہ ہی سمجھا تھا، اس کے چائے خانے میں کام کے لیے آنے والے دوسرے بچوں کی طرح، مگر جلد ہی بدر نے ثابت کر دیا کہ وہ دوسرے بچوں سے مختلف، نیک اور سلجھا ہوا بچہ ہے۔ وہ گاہکوں سے تمیز سے پیش آتا، بڑوں کا ادب کرتا، لوگوں کو اچھے ناموں سے پکارتا، روزانہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر ڈھنگ سے بال بنا کر اپنی نوکری پر آتا۔ گل خان کاؤنٹر کے پیچھے سے دیکھتا رہتا کہ وہ کیسے ہر گاہک کو توجہ دیتا ہے۔ بدر کو بھی چائے خانے کا ماحول اب اپنا اپنا سا لگنے لگا تھا۔ جب سب اسے پیارا اور محنتی بچہ کہتے تو وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا۔ وہ ہر آنے والے گاہک سے عزت سے پیش آتا، بوڑھوں کو دادا جان کہہ کر چائے پیش کرتا اور جوانوں کو بھائی جان اور ادھیڑ عمروں کو چچا جان بلاتا۔ لوگ پیار سے چائے کی پیالی تھام کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے، لیکن اتنی ساری اچھی باتوں کے ساتھ بدر کے ساتھ ایک مسئلہ بھی تھا۔ اسے آس پاس کے کچھ بچوں سے بہت چڑ بھی تھی۔ ان میں سر فہرست کاشو غبارے والا تھا تو وہ بھی بدر کا ہم عمر بچہ، مگر اس کے کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے ہوتے، بال بے ترتیب اور چہرے پر گرد و غبار ہوتا۔ بدر کو کاشو کا حلیہ تو غصہ دلاتا ہی تھا، ساتھ ہی اس کے پاں بجتے غباروں کی آوازوں سے بھی چڑ تھی۔ اف، یہ صاف ستھرا کیوں نہیں رہتا؟ وہ دل ہی دل میں تاؤ کھاتا۔ مزے کی بات یہ تھی کہ بدر جتنا کاشو سے خار کھاتا، کاشو اتنا ہی بدر کو پسند کرتا۔ یہ بات ہم چپکے سے آپ کو بتا رہے ہیں۔ وہ روزانہ ہی تھوڑی دیر کے لیے چائے خانے کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا اور بدر کو کام کرتے دیکھتا رہتا، جبکہ بدر اسے مکمل نظر انداز کیے رکھتا۔ دوسرے نمبر پر راجو سبزی والا تھا۔ سبزی کے بڑے سارے ٹھیلے پر بیٹھتا تو اس کا باپ اسلم علی تھا، مگر راجو بھی مستقل باپ کی مدد کو حاضر رہتا۔ جب راجو اپنی پاٹ دار آواز میں آلو لے لو، بھنڈی لے لو کی صدائیں بلند کرتا تو بدر کو گویا پتنگے لگ جاتے۔ وہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھاتا کہ اگر راجو چیخے گا نہیں تو کیا اس کی سبزی بکے گی نہیں۔ برسوں سے اسلم چچا یہاں سبزی کا ٹھیلا لیے کھڑے ہوتے ہیں، سبھی انہیں جانتے ہیں۔ جس کو سبزی لینی ہوگی وہ لے لے گا، بھلا اس نے آلو لے لو ٹماٹر لے لو جیسے نعرے لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بدر میاں یہ بات تھوڑی جانتے تھے کہ راجو نے اپنے باپ کو بچپن سے ایسا کرتے دیکھا ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ خیر، جیسے کاشو غبارے والا بدر سے متاثر تھا، ایسے ہی راجو کو بھی بدر اچھا لگتا تھا۔ یہ بات بھی ہم آپ کو خاموشی سے بتا رہے ہیں۔ راجو بھی بدر جیسا بننا چاہتا تھا۔ وہ روز ہی ماں سے الجھتا کہ وہ اسے ڈھنگ کے کپڑے پہنا کر بھیجیں۔ اس کی ماں کبھی اسے ڈانٹتی، کبھی اچھے موڈ میں ہوتی تو ایک ٹھٹھا لگاتی کہ ڈھنگ کے کپڑے تو کام پر ساری عمر تیرا باپ بھی پہن کر نہیں گیا، اب میں روز تجھے دھلے ہوئے اور استری کیے ہوئے کپڑے کہاں سے دوں؟ وہ بھلی ماس ویسے ہی 8 بچوں کی روٹی کپڑا پورا کرنے میں ہلکان ہوتی رہتی تھی، اب ایک بچے کے یہ ناز نخرے کیسے اٹھاتی؟ خیر، ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ دوپہر کا وقت تھا، گل خان کی طبیعت تھوڑی ناساز تھی تو وہ چائے خانے سے ملحقہ کمرے میں آرام کی غرض سے چلا گیا۔ اس وقت گاہک کوئی تھا نہیں۔ بدر نے میزوں کو رگڑ رگڑ کر صاف کر کے ترتیب سے رکھ دیا اور وقت گزاری کے لیے ایک کرسی پر بیٹھ کر گلی کی رونق دیکھنے لگا۔ اتنے میں کاشو غبارے والا آ گیا۔
اس نے آج یوں بدر کو فرصت سے بیٹھا دیکھا تو اس کے دل میں نہ جانے کیا سمائی کہ اس نے 2 پتلے لمبے غبارے جلدی جلدی پھلائے اور پھر انہیں آپس میں ملا کر بل دے کر ایک پیارا سا غبارے کا پھول بنایا۔ سامنے ہی آج راجو بھی تقریباً فارغ ہی بیٹھا تھا۔ ابا کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ وہ کاشو کو یہ پھول بناتے دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک راجو کے دل میں بھی ایک خیال آیا۔ اس نے چھری اٹھائی، اپنے سامنے موجود ایک کھیرا اور ایک گاجر اٹھائی۔ پھر اس نے تھیلے میں سے ایک پلیٹ بھی نکالی۔ کھیرے اور گاجر دونوں سبزیوں کو اس نے نفاست سے تراشنا شروع کر دیا۔ وہ بچپن سے ایسا کرتا آ رہا تھا۔ ایسا کام کر کے وہ ابا کو دکھاتا تو ابا ہنس پڑتا۔ خیر جناب، کاشو غبارے والا ادھر غبارے سے پھول بناتا رہا، ادھر راجو سبزی والے نے بھی کھیرے اور گاجر سے خوبصورت پھول بنا لیا۔ راجو وقتاً فوقتاً نظر اٹھا کر کاشو کو بھی دیکھ لیتا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کاشو اس غبارے کے پھول کا کرے گا کیا، اور ان دونوں سے بظاہر بے نیاز بدر تمکنت سے اپنی کرسی پر بیٹھا رہا۔ کاشو اور راجو دونوں نے اپنے اپنے پھول ایک ہی وقت میں مکمل کر لیے۔ کاشو نے اپنے غبارے کے پھول کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور ادھر راجو نے بھی دونوں سبزیوں کے پھولوں کو سلیقے سے صاف ستھری پلیٹ میں سجا دیا۔ راجو نے دیکھا کہ کاشو آگے بڑھا اور غبارے کا پھول بدر کو پیش کر دیا۔ راجو کو بدر کے چہرے پر حیرت نظر آئی۔ اسی وقت راجو بھی اپنی جگہ سے اٹھا اور پلیٹ میں سجا گاجر اور کھیرے کا پھول لیے ان دونوں کے سر پر آن پہنچا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں بدر بھائی جان۔ اب بدر نے جو پہلے ہی کاشو کے غبارے کے پھول کو حیرت سے دیکھ رہا تھا، چونک کر راجو کی طرف دیکھا۔ کچھ توقف کے بعد بدر نے وہ پلیٹ بھی تھام لی۔ اب اس کے ایک ہاتھ میں غبارے کا پھول اور دوسرے ہاتھ میں کھیرے کا پھول تھا۔ دونوں پھولوں کی نفاست اور انفرادیت دیکھ کر وہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے نظر اٹھا کر ان دونوں گندے مندے بچوں کی طرف دیکھا، جو اس کی طرح صاف ستھرے کپڑے تو نہیں پہنے ہوئے تھے، نہ اس کے چہرے کی طرح ان کا چہرہ چمک رہا تھا، مگر پھر بھی اچانک ہی بدر کو دونوں اچھے لگنے لگے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ، بدر نے تمیز سے دونوں کو مخاطب کیا اور پھر کہا، کل دوپہر میں اسی وقت آپ دونوں میرے مہمان ہوں گے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح تیار ہو کر آئیں۔ یہ سننا تھا کہ دونوں بچوں کی آنکھوں میں ہزاروں جگنو اتر آئے۔ میں ضرور آؤں گا جی، کاشو نے اپنی باریک آواز میں جواب دیا۔ اور میں بھی، راجو نے کہا۔ بدر نے دوپہر کا وقت اس لیے چنا تھا کیونکہ اس وقت رش نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، پھر اسے گل خان سے اجازت بھی تو لینی تھی۔ خیر اس دن گل خان کی طبیعت ٹھیک نہ ہو سکی تو چائے خانہ سر شام ہی بند کر دیا گیا۔ بدر نے پھول احتیاط سے سنبھالے اور گھر چلا آیا اور امی کو پورا واقعہ کہہ سنایا۔ پھر اس نے امی کو بتایا کہ وہ بچے اسے برے کیوں لگتے تھے۔ امی جان نے ساری بات سن کر بیٹے کو ظاہر اور باطن کا فرق بتانے کی کوشش کی کہ ضروری نہیں کہ اچھی شخصیت اندر سے بھی اچھی ہو۔ لباس، صفائی اور رکھ رکھاؤ ایک حد تک شخصیت کو اچھا بناتے ہیں، مگر اگر اخلاق، کردار اور رویے اچھے نہ ہوں تو اچھی شخصیت اچھی ہوتے ہوئے بھی اچھی نہیں ہوتی، نہ ہی لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ امی جان نے اسے سمجھایا کہ اگر بدر ان دونوں بچوں سے چڑھتا رہا تھا تو یہ کوئی اچھی بات نہیں تھی۔ وہ بچے بھی اس کی طرح محنتی تھے اور ہر ایک کو یہ حالات اور مواقع ایسے نہیں ملتے کہ وہ اپنی شخصیت کو اچھے طریقے سے سنوار سکے۔ شخصیت کو سنوارنے میں تعلیم اور خاندان کا ماحول مرکزی کردار ادا کرتا ہے۔ راجو اور کاشو کے ساتھ بھی یقیناً یہی ہوا تھا، ورنہ وہ بچے محنتی، دیانتدار اور حلال روزی کمانے والے ہیں۔ بدر نے امی کی بات کو پوری طرح سمجھا اور اپنے دل میں آنے والے خیالات پر اللہ سے معافی مانگی۔ اگلی دوپہر جلد ہی آ گئی۔ گل خان نے سنا تو بدر کو اس 2 ننھے مہمانوں کی دعوت کے لیے بخود ہی اجازت دے دی۔ بدر نے اس میز کو چنا جو پنکھے کے عین نیچے تھی۔ دوپہر میں گھر جا کر وہ 2 ڈبوں میں وہ چیزیں بھی لے آیا تھا جو امی جان نے اس کے نئے دوستوں کے لیے بنائی تھی، آلو کے کٹلس اور مزیدار گلگلے۔ باقی اس نے انتہائی وقار سے گل خان کو چائے اور بسکٹ کیک کے پیسے پہلے ہی ادا کرنے کی کوشش کی تھی، جس پر گل خان نے اسے پیار سے منع کر دیا تھا۔ اس کے دونوں مہمان آگے پیچھے ہی چائے خانے میں داخل ہوئے۔ بدر کسی کام سے مڑا تو وہ دونوں سامنے ہی کھڑے تھے۔ آج ان دونوں نے نسبتاً صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے، گریبان کے سارے بٹن لگے ہوئے تھے۔ راجو نے سر میں تیل ڈال کر اچھی طرح کنگھی پھیری تھی۔
کاشو کے بال بھی ترتیب سے نہ صرف بنے ہوئے تھے بلکہ لگتا تھا اس نے آج حجامت بھی کروائی تھی۔ دونوں ہی شرمائے شرمائے کھڑے تھے، مگر جب بدر نے انہیں بے تکلفی سے مخاطب کیا اور کرسیاں پیش کی تو وہ بلا جھجک بیٹھ گئے۔ گل خان بچوں کو سکون سے بیٹھا دیکھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بدر نے جلدی جلدی پہلے سے تیار چائے کپوں میں اڈیلی، پلیٹوں میں بسکٹ رکھا اور سب چیزیں ترتیب سے میز پر سجا دیں۔ پھر وہ خود بھی ایک کرسی لے کر بیٹھ گیا۔ کاشو کہنے لگا، بدر بھائی، آپ کو میرا تحفہ پسند آیا؟ ہاں، آپ دونوں کا ہی تحفہ بہت زیادہ اچھا تھا، بدر نے جواب دیا۔ مگر یہ آپ دونوں کو مجھے تحفہ دینے کا خیال کیوں آیا؟ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں نا، ابا بھی آپ کی بہت تعریف کرتے ہیں، راجو نے پہلے جواب دیا۔ راجو، آپ اپنے ابا کو ایسے مخاطب کیوں کرتے ہیں؟ بس سب ہمارے گھر میں ایسے ہی بات کرتے ہیں، راجو نے معصومیت سے جواب دیا۔ لیکن اب آپ سب کو سکھائیں گے کہ ابا سے کیسے بات کرنی ہے۔ جی ٹھیک ہے، راجو خوشی سے بولا۔ پھر بدر کاشو کی طرف مڑا اور کہا، آپ کا دیا گیا پھول بھی بہت خوبصورت تھا، میری امی اور بہنوں کو بہت پسند آیا۔ کاشو کی آنکھیں یہ سن کر چمکنے لگی۔ پھر کاشو بتانے لگا اس کے گھر کے حالات کیا ہیں اور کیوں اسے اسکول چھوڑنا پڑا تھا۔ بدر کو یہ سب حالات جان کر افسوس ہوا اور یہ سن کر تو بہت زیادہ کہ کاشو کو اپنا اسکول بہت یاد آتا ہے۔ راجو بھی ساری بات سن کر اپنے گھر کے حالات بتاتا گیا، کیسے اس نے تعلیم چھوڑی کہ ابا کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا۔ بڑے دونوں بھائی مکینک کا کام سیکھ رہے تھے، بہنیں گھر پر کام کرتی تھی۔ کاشو کے گھر کے حالات زیادہ خراب تھے، وہ دوسری جماعت سے پڑھائی چھوڑ چکا تھا، راجو نے 4 جماعتیں پڑھی تھی۔ اچھا، کیا آپ دونوں اپنی پڑھائی دوبارہ جاری کرنا چاہتے ہیں؟ بدر نے دونوں سے سوال کیا۔ ضرور بدر بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم پڑھائی اور اپنے حالات بہتر بنائیں۔ دیکھیں، میری امی آپ دونوں کو پڑھا سکتی ہیں، لیکن دن بھر کام کرنے کے بعد آپ کو رات کو پڑھنا پڑے گا۔ راجو فوراً ہی بولا، بدر بھائی میں تیار ہوں، میں محنت کروں گا۔ کاشو پریشان تھا کہ وہ کیسے دوبارہ پڑھائی شروع کرے گا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ علم سے محروم رہے۔ بدر کاشو کے چہرے پر نظریں جمائے بیٹھا رہا، یہاں تک کہ کاشو نے اپنی اندرونی کشمکش سے لڑتے ہوئے بدر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور مضبوط لہجے میں بولا، ٹھیک ہے، میں بھی تیار ہوں، میں بھی پڑھوں گا۔ یوں راجو اور کاشو کی سخت محنت کا سفر شروع ہو گیا۔ اب تینوں بچے دن میں کام کرتے اور رات میں پڑھتے تھے۔ راجو نے پڑھنا لکھنا سیکھتے ہی آن لائن سبزی ڈیلیوری کا کام بھی شروع کر دیا۔ اس نے اپنے علاقے کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ صبح ابا جیسے ہی منڈی سے تازہ سبزی لے آتے، وہ اپنے تیار شدہ میسج میں آج کے ریٹ لگا کر سب کو میسج بھیج دیتا۔ لوگ سو کر بھی نہیں اٹھتے اور ان کے موبائل پر میسج آ چکا ہوتا کہ کون سی سبزی کتنے کی ہے۔ پورے دن کی ڈیلیوری اس کے چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں ہے، جو پورے علاقے میں ہر گھر کو جانتا ہے۔ کاشو نے گل خان کی مدد سے، جس کے لیے بدر نے گل خان کو راضی کیا تھا، ایک چھوٹا سا اسٹال لگا لیا ہے، جہاں اب غبارے کے ساتھ کاپیاں، بچوں کی کہانیاں اور اسٹیشنری بھی ملتی ہے۔ جیسے ہی گاہکوں سے فرصت ملتی ہے، وہ اپنی کتابیں کھول لیتا ہے۔ رہے بدر میاں تو وہ 8ویں کے امتحانات کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ ساتھ ہی انہوں نے گل خان کی اجازت سے 2 مرتبان کاؤنٹر پر رکھ چھوڑے ہیں، جس میں بدر کی امی کے ہاتھ کا بنا گھر کا اچار اور دوسرے میں تلی ہوئی مرچیں ہوتی ہیں۔ لوگ یہ دونوں چیزیں ان سے خوب لیتے ہیں، اس طرح بدر کو اضافی آمدنی ہو جاتی ہے۔ بدر خوش ہے کہ وہ تینوں دن رات محنت کر کے اپنی زندگی خود بدل رہے ہیں۔ راجو اور کاشو پڑھائی میں اچھے جا رہے ہیں، ان کے پاس اپنا بزنس بڑھانے کے لیے نت نئے آئیڈیاز آ رہے ہیں۔ آج جب بدر، راجو اور کاشو کو وہ دوپہر، وہ غبارے اور کھیرے کے پھول یاد آتے ہیں تو وہ ہنس پڑتے ہیں کہ کس طرح محبت کے ان پھولوں نے ان تینوں کی زندگی بدل دی تھی۔ بدر کی امی بھی اپنی محنت پر ان تینوں بچوں کو پھولتا پھلتا دیکھ کر بہت خوش ہوتی۔ تو پیارے بچوں، کبھی بھی آپ کو کوئی غبارے کا پھول دے تو آپ بھی ضرور پلٹ کر اس کے ساتھ کوئی نیکی ضرور کیجیے گا۔ ہمیں یقین ہے جیسے بدر کی اور اس کی امی کی نیکی پھل پھول کر تناور درخت بننے جا رہی ہے، ایسے ہی آپ کی نیکی بھی ضرور پھلے پھولے گی۔